دوستو آئیے آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کا ایک واقعہ سناؤں، جس کو سن کر آپ کے ایمان میں مزید اضافہ ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس میں بھی یقیناً اضافہ ہوگا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے۔ میں نے دیکھا آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی میں کوئی چیز اٹھا کے جانے لگے۔ میں نے راستہ روک لیا کہ میں نے نہیں جانے دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عائشہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ اماں عائشہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تو آئے ہی رہتے ہیں، میری بھی بات سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اماں عائشہ نے بتایا کہ مجھے میرے والد نے کہا تھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش دیکھو تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کروانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ عائشہ اور ابو بکر کو عزت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ان کا حساب کتاب قیامت میں آسان فرمانا، اور پھر کہا، اے اللہ انہیں بغیر حساب ہی جنت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ چکے تو پوچھا، عائشہ خوش ہو گئی ہو؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے جانے لگے تو واپس لوٹ آئے اور کہا، عائشہ میری دعا سن کے رو رہی ہو؟ مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، میں اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا دن میں 2 مرتبہ مانگتا ہوں۔ دوستو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر شخص کے ساتھ فرشتے موجود ہوتے ہیں جو اچھائی اور برائی لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر شخص کے ساتھ ایک جن بھی ہوتا ہے جو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ جنات میں سے ایک جن نہ لگا دیا گیا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، اور آپ اے اللہ کے رسول؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میرے ساتھ جو جن لگایا گیا تھا اس نے اسلام قبول کر لیا، لہذا وہ مجھ سے سوائے خیر کے اور کوئی بات نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو سیرت، عبادات، عادات اور کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہو۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور انہیں بوسہ دیتے تھے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھا دیتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے تو وہ کھڑی ہو جاتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی تھیں اور آپ کو بوسہ دیتی تھیں اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتی تھیں۔ آئیے ایک اور قصہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سنتے ہیں۔ ایک روز حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک روٹی حضرت علی کو دی، ایک روٹی حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دی اور ایک روٹی خود کھانے لگیں۔ جب آدھی روٹی کھا لی تو کچھ یاد آیا۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ نے وہ آدھی روٹی لے کر چادر سے خود کو ڈھانپ کر چل پڑیں۔ تھوڑی دور جا کر دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے۔ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا نے سلام کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بولیں، بابا میں آپ کے لیے روٹی لائی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، فاطمہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ تو آئیے دوستو اب آخر میں آپ کو ایک بچے کے عشق رسول کا آج کل کے زمانے کا ایک واقعہ سناؤں۔ جیسا کہ عشق رسول ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک
کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ مگر ایک بچے کا دل بھی اس سے کتنا منور ہے، سنتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ ظفر علی صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں حج کے بعد مدینہ منورہ گیا۔ ہم لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان کو ایک ڈھیر پر جھاڑ دیا تاکہ روٹی کے بچے کچے ٹکڑے ہڈیوں کو جانور کھا جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک خوبصورت 9 سال کا بچہ ان ٹکڑوں کو چن کر کھا رہا ہے۔ مجھے سخت افسوس ہوا۔ بچے کو ساتھ لے کر قیام گاہ میں آیا اور اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، کیونکہ میں ایسی ہستی کے شہر میں تھا جو غریبوں کا والی اور غلاموں کا مولا تھا۔ میرے اس برتاؤ کو دیکھ کر بچہ بے حد متاثر ہوا۔ میں نے چلتے وقت اس سے کہا، بیٹے تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا، میں یتیم ہوں۔ میں نے کہا، بیٹے میرے ساتھ ہندوستان چلو گے؟ وہاں میں تم کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا، عمدہ عمدہ کپڑے پہناؤں گا، اپنے مدرسے میں تعلیم دوں گا۔ جب تم عالم فاضل ہو جاؤ گے تو میں خود تم کو یہاں لے کر آؤں گا اور تمہیں تمہاری والدہ کے سپرد کر دوں گا۔ تم جاؤ اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ۔ لڑکا بہت خوش ہوا اور اچھلتا کودتا اپنی والدہ کے پاس گیا۔ وہ بیچاری جو دوسرے بچوں کے اخراجات سے پہلے ہی پریشان تھی، اس نے فوراً اجازت دے دی۔ بچہ فوراً آیا اور مولانا کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ میری ماں نے اجازت دے دی۔ پھر پوچھنے لگا کہ آپ کے شہر میں چنے ملتے ہیں؟ مولانا عثمانی نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں وافر مقدار میں تمہیں ملیں گی۔ مولانا کا بیان ہے کہ میری انگلی پکڑے پکڑے مسجد نبوی میں وہ میرے ساتھ آیا اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو دیکھا اور مسجد کے دروازے کو، اور پوچھا، کیا بابا دروازہ روضہ بھی وہاں ملے گا؟ میں نے اس سے کہا، بیٹا اگر یہ وہاں مل جاتا تو میں یہاں کیوں آتا؟ لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میری انگلی چھوڑوا دی۔ بابا تم جاؤ، اگر یہ نہیں ملے گا تو میں ہرگز ہرگز اس دروازے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ بھوکا رہوں گا، پیاسا رہوں گا۔ اس دروازے کو دیکھ کر میں اپنی بھوک و پیاس بجھاتا ہوں، جس طرح آج تک بجھاتا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بچہ رونے لگا اور اس کے عشق کو دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ تمام واقعات اور میری محنت پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں میں شیئر کریں۔ شکریہ۔